تیسرا خوش قسمت انسان کون ہے کہ جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو تیسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ کے اسوہ حسنہ پر چلے، آپ کی سنتوں کو اپنائے، آپ کے طرز زندگی کے مطابق زندگی گزارے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے شروع میں بھی اپنی محبت کا تذکرہ فرمایا، آخر میں بھی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو آیت کے شروع میں بھی محبت کا تذکرہ ہے، آیت کے بعد بھی محبت کا تذکرہ ہے۔ تو اگر کوئی چاہے اللہ اس سے محبت کرے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، تو اللہ صرف محبت ہی نہیں فرمائیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو تیسرا خوش نصیب انسان جس سے رب لم یزل محبت فرماتے ہیں، جو حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں یہی عمل تھا، وہ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے تھے، سنت کی اتباع پر وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ بوسہ لینے کے بعد کہا مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں، ورنہ میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں حضور کی اتباع میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ ہے اتباع سنت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر مسجد کے دروازے پر بیٹھے تھے، پانی منگایا اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگ گئے۔ کسی نے کہا بھائی کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں وضو فرمایا تھا، مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا رہا ہوں۔ ایک موقع پر انہوں نے گوشت منگوایا، گوشت تناول فرمایا اور کلی کی تازہ وضو نہیں کیا، پھر مسجد کی طرف چلے گئے، وضو پہلے سے موجود تھا۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی اس طرح کیا۔ تو اتنا اتباع سنت کا جذبہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کے سامنے آئے، بوسہ لیا۔ اتنے میں دیکھا ایک اور شخص بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ جب رکن یمانی کے پاس آیا تو استلام کرنے لگا اور بوسہ لینے لگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف نہیں کیا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور نے تو بوسہ نہیں لیا رکن یمانی کا۔ تو انہوں نے کہا جب نہیں لیا تو تم کیوں لے رہے ہو؟ طرز زندگی اپنانی ہے تو حضور کی طرح اپناؤ، حضور کی اتباع کرو، جو کام حضور نے کیا ہے وہ تم بھی کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا اتباع سنت، تیسرا پسندیدہ انسان وہ ہے جس کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہوگا، وہ حضور کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ صحابہ اکرام آپ کے ہر قول فعل عمل کی اتباع کرنے والے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ مدینتی دمشق میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایک پاؤں اندر تھا، ایک پاؤں باہر تھا، وہیں چوکھٹ پر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بلایا، ابن مسعود چوکھٹ پر کیوں بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں ایک قدم آگے رکھتا آپ کے حکم کی نافرمانی ہو جاتی، تو بھلا میں کیسے رکھ سکتا تھا؟ اتنا اتباع سنت تھا۔ حالانکہ حضور کا مقصد جو اطراف میں کھڑے تھے انہیں بیٹھانا تھا، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کا ارشاد میرے کانوں میں پڑا، اسی لیے میں بیٹھ گیا۔ تو اس لیے انسان زندگی ایسی گزارے کہ اپنی زندگی میں اتباع سنت کے جذبے کو لے کر آئے۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب باب ما جاء فی البنا، اس کے تحت ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک گھر تھا، اس پہ قبہ بنا ہوا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ آپ کو بتایا گیا فلاں انصاری صحابی کا گھر ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے کو دیکھا، آپ کو ناگواری محسوس ہوئی۔ اگلے دن وہ صحابی مجلس میں آئے، انہوں نے سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ دوسری طرف سے آئے، سلام کیا، آپ نے اعراض کیا، توجہ نہیں کی۔ پھر سلام کیا، آپ نے اعراض کیا۔ وہ سمجھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں۔ صحابہ سے پوچھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، آخر مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، تم نے گھر پہ قبہ بنایا، یہ حضور کو پسند نہیں آیا۔ وہ صحابی اٹھے اور اسی موقع پر گئے اور قبے کو بالکل گرا دیا، اور آ کر حضور کو بھی نہیں اطلاع دی کہ میں نے گرا دیا۔ چند دن کے بعد آپ کا گزر ہوا تو آپ نے کہا یہاں تو ایک قبہ ہوتا تھا، آپ کو بتلایا گیا کہ جب آپ نے ان سے اعراض کیا تو انہوں نے فوراً گرا دیا۔ تو دیکھیں اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی میں اتباع رسول، اطاعت رسول اور حضور کی خوشنودی کتنی تھی کہ حضور کو وہ پسند نہیں تھا تو فوراً گئے اور انہوں نے قبہ گرا دیا۔ اس لیے تیسرا خوش نصیب وہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ انسان کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہو۔ حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ مسند احمد میں ہے۔ اس صحابی کے بال کافی بڑے تھے اور ان کے پانچے بھی ٹخنوں سے نیچے لٹکتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی لولا طول جمته و اسبال ازاره۔ خریم بڑا ہی پسندیدہ انسان ہے، لیکن کاش اس کے یہ بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور اس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکتے۔ انہوں نے یہ بات سنی، فوراً ہی اپنے بالوں کو کانوں کی لو کے نیچے سے سب کاٹ دیا اور اپنے پانچوں کو اوپر کر دیا کہ جب امام الانبیاء کو پسند نہیں تو ہمیں بھی پسند نہیں۔ تو اس قدر اتباع رسول حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں تھا کہ جو بات وہ سنتے تھے فوراً عمل کرتے تھے۔ اتباع کا جذبہ حضرات صحابہ میں بہت تھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعت نوافل پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اب انہوں نے حضور کا یہ ارشاد سنا، فرمایا جب سے میں نے سنا ہے کبھی میں نے ان 12 رکعت کو ترک نہیں کیا، ہمیشہ معمول تھا یہ 12 رکعت نماز پڑھا کرتی تھی۔ جو حضور سے سنا تو اپنی زندگی میں اسے لے کر آئیں، تو ساری زندگی حضرت ام حبیبہ نے اس پر عمل کیا ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی۔ تو حضرات صحابیات میں بھی اتباع کا بڑا جذبہ تھا۔ صحیح مسلم ہی میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کسی انسان پہ رات نہ آئے مگر اس حال میں کہ اس کی وصیت اس کے سرانے لکھی ہوئی ہو۔ جب سے حضور کا یہ ارشاد سنا، عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا جب بھی رات سوتے تھے تو ان کی وصیت ان کے سرانے لکھی ہوئی ہوتی تھی، ساری زندگی اس پر عمل کیا۔ یہ تھا اتباع سنت، یہ ہے اتباع رسول۔ تو ہم میں سے اگر کوئی چاہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو تیسرا خوش نصیب وہ بنے گا کہ جو اپنی زندگی میں اتباع کو لے کر آئے گا، کہ حضور کا جو بھی ارشاد سنے اسے اپنی زندگی میں لے کر آئے اور عمل کرے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ متوفہ 241 ہجری، ان کا واقعہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب الجامع لاخلاق راوی و آداب السامع، اس میں انہوں نے نقل کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے میں نے جو روایت بھی سنی اس پر الحمدللہ میں نے عمل کیا، لیکن ایک روایت میرے سامنے تھی اس پر عمل نہیں تھا، میں نے چاہا اس پر بھی عمل کروں۔ روایت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ابو طیبہ سے پچھنے لگوائے اور آپ نے اس کو 1 دینار دیا۔ فرماتے میں نے چاہا اس پر بھی میرا عمل ہو جائے، تو انہوں نے بھی پچھنے لگوائے اور لگوا کر 1 دینار دیا تاکہ پورے ذخیرے حدیث پر عمل ہے تو اس حدیث پر بھی میرا عمل ہو جائے۔ تو اتنا اتباع سنت کا جذبہ ان لوگوں کے دلوں میں تھا۔ حضور کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی فرمان جیسے ہی کانوں میں پڑتا تھا فوراً ہی یہ لوگ عمل کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے پسندیدہ لوگ بن گئے اور اللہ ان سے محبت کرنے والا بن گیا۔ تو تیسرا خوش نصیب انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔
علماء حق کی آواز 7 نشریات۔